محرم الحرام کا یہ مہینہ جس کی آج 8 تاریخ ہے، اسی مہینے کی 10 تاریخ کو میدان کربلا میں نواسۂ رسول کے اوپر جو ظلم و ستم یزیدیوں نے کیا، اس سے تاریخ کے صفحات بھرے ہوئے ہیں۔ جب بھی محرم الحرام کا یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں آتا ہے تو چاروں طرف سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ دس 20 منٹ کے وقت میں یہ ممکن نہیں ہے کہ داستان کربلا، شہدائے کربلا کے حوالے سے ساری باتیں آپ تک پہنچائی جائے۔ اس کے لیے باقاعدہ جگہ جگہ پر ملک ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ 10 روزہ پروگرام رکھ کر کے اچھے عالم دین کو مدعو کر کے باقاعدہ لوگ شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو سنتے اور سناتے ہیں، تب کہیں جا کر کے کچھ باب اس حوالے سے مکمل ہو پاتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ 10-20 منٹ کے گفتگو میں وہ ساری باتیں جو 10 دن تک کرنے کے بعد مکمل نہیں ہوتی، کیسے ممکن ہے کہ یہاں کہہ دی جائے؟ اس کے باوجود قرآن مقدس کی جو میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے میں تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے صاف صاف قرآن میں بیان فرما دیا کہ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ چیز کسی بندے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر قرآن پڑھنے والے ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی۔ کیا کہی؟ کہ اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز سے آزمائیں گے؟ بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، جان کی کمی سے آزمائیں گے، پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو انسان اس آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا، اے محبوب آپ اس کو خوشخبری سنا دیجیے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں پر ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں زندگی کے ایام میں، زندگی کے دنوں میں۔ کبھی مال کی وجہ سے دقتیں آ جاتی ہیں، کبھی کسی کا خوف ہمارے اوپر طاری ہو جاتا ہے، کبھی مال کی کمی کی وجہ سے ایک انسان پریشان میں ملوث رہتا ہے، کبھی بچے کا انتقال ہو جائے تو اس کی وجہ سے انسان صدمے میں آ جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اور صرف ہمارے لیے خاص ہے، بلکہ اللہ نے تو پہلے ہی یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان فرما دی کہ اے لوگو ہم ضرور تم کو آزمائیں گے۔ تو جو انسان یہ سمجھ جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آزمائش میں وہ انسان صبر کے دامن کو تھامے ہوئے ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ دامن صبر نہ ہو پھر وہ انسان کو دیکھیے کچھ بھی کر جاتا ہے،
پاگل ہو جاتا ہے، بدلے کی بھاونا اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے اوپر بندہ انگلی اٹھانے لگتا ہے۔ بعض اوقات بندوں کی زبان سے ایسے کفریہ کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، اس کے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو میرے ساتھ ہی یہ کرنا تھا، یہ دقت آ گئی، وہ دقت آ گئی، اس طریقے کے ایسے الفاظ جو ایک ایمان والے کی زبان سے نکلے، پتہ نہیں کب اس کے ایمان کا طوطا اڑ جائے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی بچی کی شادی ہو گئی، اب اس کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو رہی ہے، سالوں گزر گئے، تو لوگ اس کو طعنہ دے رہے ہیں کہ یہ عورت صحیح نہیں ہے، آدمی صحیح نہیں ہے، یہ باج ہے۔ ایسے ایسے طعنے کون لوگ دیتے ہیں؟ غیر نہیں، اپنے دیتے ہیں۔ کاش کہ انہوں نے قرآن کو سمجھ کر کے پڑھ لیا ہوتا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ اللہ نے قرآن میں پہلے یہ بتلا دیا ہے کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، کبھی اولاد کی کمی سے۔ کسی کو اللہ اولاد دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ نہ دے کر کے آزماتا ہے۔ کسی کو دیتا ہے تو اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ بیماریوں میں جب انسان مبتلا ہو جاتا ہے تو اولاد کی وجہ سے ماں باپ بے چین ہو جاتے ہیں۔ ایک لفظ یہاں پر پھلوں کی کمی سے بھی اللہ آزماتا ہے، تو حضرت امام شافعی نے پھل سے مراد اولاد لی ہے۔ فرمایا یہ اولاد والدین کے لیے پھل ہے جو اس سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کسی کا چھوٹا بچہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے تم نے اس کے چھوٹے بچے کی روح قبض کر لی؟ کہا ہاں مالک، اس کی روح قبض کر لی۔ فرمایا اس کے والدین تکلیف میں ہوں گے؟ کہا بہت تکلیف میں ہے۔ فرمایا تو انتقال کے وقت انہوں نے کیا کہا؟ اس کی زبان پر کون سے کلمے تھے؟ تو جب فرشتے یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں محل تیار کر دو، اور اس کا نام اس کے گھر کا بیت الحمد رکھ دو، اس میں وہ بھی رہیں گے، اور اس بچے کی تکلیف جو ان کے والدین نے اٹھائی ہے، اس تکلیف کی بنیاد پر اللہ اس کو بھی جنت میں ڈال دے گا۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم قرآن کو سمجھیں گے تو کبھی کسی کی بہو بیٹیوں کو طعنہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی کے یہاں بچے کی ولادت نہیں ہو رہی، لوگ طعنہ دیتے ہیں، طرح طرح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم شریعت کے جاننے والے لوگ ہیں۔ ہم نے کہا شریعت کی شین سے بھی آپ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ جان گئے ہوتے تو کسی کی بچی کو آپ طعنہ دیتے ہوئے نظر نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے فرمایا کہ میں کسی کو اولاد دے کر کے آزماتا ہوں، کسی سے چھین کر کے آزماتا ہوں۔ اس میں کئی چیزوں سے اللہ نے آزمانے کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ایک ساتھ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان ساری آزمائشوں میں ایک انسان مبتلا ہو گیا۔ کبھی دقت ہمارے اوپر آ جاتی ہے، کبھی پیسوں کی وجہ سے دقت آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پریشان کر رہا ہے، دقت ہو جاتی ہے، کبھی ایسا ہوا کسی کا انتقال ہو گیا، پریشانی آ گئی، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے یہ ساری دقتیں ایک ساتھ کسی انسان کے اوپر حاوی ہو جائے۔ لیکن اگر ان ساری چیزوں کے مجموعے کو دیکھنا ہے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کربلا کے میدان میں پہنچ جائیے، حضرت امام حسین کی ذات کو دیکھیے، وہ ساری آزمائشیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں اگر کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے تو وہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین کی ذات ہے۔ اس کے باوجود آپ نے صبر کا وہ پہاڑ آپ نے لوگوں کے سامنے میں رکھا
کہ تاریخ اس کو دیکھتے ہوئے عش عش کرتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے سامنے میں اس کا بچہ شہید کیا جا رہا ہو، اس کا بیٹا شہید کیا جا رہا ہو، اس کا بھتیجا شہید کیا جا رہا ہو، اس کا کنبا شہید کیا جا رہا ہو، اس کے چاچا ان کی بیویوں کو یتیم بنایا جا رہا ہو، اور اس کے باوجود حضرت امام حسین کے چہرے سے جو ہے شکایت اور کوئی ایسی بات آپ کی زبان فیض ترجمان سے نہ نکل رہی ہو کہ آج اگر تھوڑی سی دقت ہمارے اوپر آتی ہے تو طرح طرح کی شکایتیں ہم لوگوں سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں مصیبتوں کا پہاڑ حضرت امام حسین کے اوپر ٹوٹ پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اف تک آپ کی زبان فیض ترجمان سے نہیں نکل رہی ہے، بلکہ دعا یہ ہے کہ اے میرے مالک، یہ تو ایک علی اصغر ہے، یہ تو ایک علی اکبر ہے، یہ تو ایک قاسم ہے، اگر 1000 ہوتے اور تیرے دین کو ضرورت ہوتی تو تیرے نبی کا نواسہ حسین ایک ایک کر کے سب کو تیری راہ میں پیش کر۔ یہ جذبہ کیسے آتا ہے، یہ ہمت کہاں سے آتی ہے؟ تو یہ ایک دن میں یہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، جب باپ ہمت والا ہوتا ہے تب جا کر کے بچے کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ حضرت امام بصری کا واقعہ کبھی کسی موقع پر میں آپ کو سناؤں گا، بات سمجھ میں آئے گی، لیکن آپ دیکھیں کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین ہے، کس طریقے سے جانثار آپ کے اوپر قربان ہو رہے۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہ 2 تاریخ تھی، 5 دن پہلے آپ وہاں پہنچے، 7ویں محرم الحرام سے آپ کے اوپر دانا پانی سب بند کر دیا گیا۔ کیوں بند کیا گیا؟ تاکہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار کوفہ سے ابن زیاد اپنے لشکر کو بھیجتا اور کہتا امام حسین ایک کام کریے کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لیجئے وگرنہ آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام حسین بار بار اس کے بات کو ٹالتے، ایک ایک کر کے 2 کر کے ہزاروں کا قافلہ جو ہے کربلا کے میدان میں 9 محرم الحرام تک 22,000 کا لشکر جرار حضرت امام حسین کے سامنے میں موجود تھا، ایک نہیں 22,000 کا لشکر جرار۔ اور حکومت کی لالچ بہت بیکار ہوتی ہے، اقتدار اور دنیا کی لالچ جب کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہ ابن سعد کون ہے؟ یہ صحابی رسول کا بیٹا، لیکن کرسی کی لالچ میں یہ بصرہ کا حاکم تھا، لیکن بصرہ کے جو اس وقت حاکم تھے وہ سیدوں کا بڑا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بیٹوں کو شہید کیا جا رہا ہے، انہوں نے چونکہ اس وقت یزید حضرت امام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد آپ نے پہلے فرما دیا تھا کہ سنو، جب میرا انتقال ہو جائے تو سب سے پہلا کام تمہارا یہ ہے کہ اس کرسی پر تم نہیں بیٹھو گے، تم جاؤ گے جو اکابرین صحابہ ہیں ان سے جا کر کے اجازت لو گے، اور خاص کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینا، جب وہ تیار ہو جائیں تب میری حکومت والی جو کرسی ہے اس پر تم بیٹھو گے۔ لیکن اس نے دیکھا کہ اگر میں اجازت لینے جاؤں گا تو کوئی مجھ کو اجازت نہیں دے گا، میں خود ہی اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہوں، اور چاروں طرف خط یہ بھجوا دیا کہ میرے والد نے مجھ کو حاکم بنا دیا ہے، اس لیے میری بیعت کو قبول کرو۔ بہت سارے مسئلے، بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں پر کی نہیں جا سکتی ہے۔ خیر، کسی طریقے سے اس نے حضرت امام حسین کو منانے کی کوشش کی، لیکن حضرت امام حسین جانتے تھے کہ یہ یزید پلید کرسی کی لالچ میں یہ کام کر رہا ہے، اگر میں اس کے ہاتھ سے بیعت کر لوں گا تو کیا ہے، یہ کھلے عام شریعت کی دھجیاں اڑائے گا، اور جو دل میں آئے گا وہ یہ کرتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ اس کے پاس یہ ثبوت اس بات کی ہوگی کہ حضرت امام حسین نے مجھ سے بیعت کر لی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں، اس لیے حضرت امام حسین نے ان سے بیعت نہیں کی۔ پتہ ہے کربلا کے میدان میں جب آپ پہنچے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جا رہے تھے، لیکن جب میدان کربلا میں پہنچے بہت سارے لوگ واپس چلے گئے تھے، کچھ لوگ تھے لیکن 9
9ویں محرم الحرام کی رات میں حضرت امام حسین کے خیمے کے پاس جو آگ جل رہی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کے چہرے نظر آ رہے تھے، امام پاک نے اس آگ کو بجھا دی اور بجھانے کے بعد رات کے اندھیرے میں سارے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد خطبہ پڑھا اور کہا کہ اے لوگوں، تم لوگوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا اجر تم کو میدان محشر میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اب سنو، کل کا جو دن آنے والا ہے یہ دن جنگ کا ہے۔ کل یزیدی لوگ ہمارے اوپر حملہ کریں گے، یہاں پر لوگ شہید کر دیے جائیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تمہاری بیویاں بیوہ ہو جائیں، اس لیے جو بھی یہاں سے جانا چاہتا ہو وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں کسی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ کے چاہنے والے لوگوں نے کہا حسین جب تک ہم زندہ ہیں تب تک آپ کے اوپر کوئی آنچ نہیں آ سکتی ہے۔ انہی لوگوں میں ایک لڑکا جو تھا جس کو حضرت عبداللہ وہب قلبی کہتے ہیں، جن کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، نئی نئی بیوی آپ کے گھر میں تھی، آپ کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، آپ کے علاوہ کوئی اولاد آپ کے پاس نہیں تھی، آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بیٹے وہب تم جانتے ہو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین تشریف لائے ہوئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور یزیدیوں نے ان کے اوپر دانا پانی بند کر دیا ہے، ممکن ہے کہ ان کے جان کے وہ پیاسے ہوں اور ان کو وہ شہید کر دیں گے۔ میرے بیٹے میں یہ چاہتی ہوں کہ جا کر کے تم حضرت امام حسین کی ڈھال بن جاؤ، جب تک تم زندہ رہو کوئی تیر آپ کے جسم مبارک سے ٹچ نہ ہونے پائے۔ حضرت امام حسین کے لیے ایسے ایسے لوگ کربلا کے میدان میں حاضر تھے۔ میرے عزیز، ہم نے اپنے بچوں کو کون سی تاریخ پڑھائی ہے کہ وہ جب دن آتا ہے جس دن حضرت امام حسین کے اوپر لوگ اپنی اولادوں کی قربانی پیش کر رہے تھے، آج ہماری اولادیں اسی دن کیا کر رہی ہیں؟ غلط کاموں میں ملوث ہے، ڈھول پیٹ رہی ہے، منہ میں مسالہ دبا کر کے حضرت امام حسین کا نعرہ لگا رہی ہے میری قوم، اور نشے میں ٹن ہو کر کے لوگ جو ہے حضرت امام حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ لیکن وہی تاریخ ہے، حضرت عبداللہ کربلا کے میدان میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے سے پہلے اپنی بیوی کے پاس گئے، جو نئی بیوی تھی، کہنے لگے سنو آپ کے حقوق میرے اوپر ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین آئے ہوئے ہیں اور یزیدی ان کے خون کے پیاسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی جا کر کے حفاظت کروں، کیا تم مجھ کو اجازت دیتی ہو؟ تو نئی نویلی دلہن جو آج 2-4 دن شادی کے نہیں ہوئے ہیں کہتی ہے میرے شوہر آپ ضرور جائیں، آپ ضرور جائیں، اگر کل میدان محشر میں مجھ سے پوچھے گا کوئی کہ تم کون ہو تو کم سے کم فخر سے میں یہ کہہ تو سکتی ہوں میں وہی عورت ہوں جس کے اوپر میرے شوہر نے حضرت امام حسین کی شہادت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا ہے۔ یہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہوتا ہے، لوگوں کو رلانا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے جو سبق حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، نواسے رسول کے اوپر اپنی جان وار دی ہے۔ لیکن آج جب وہی تاریخ آتی ہے تو ہم اور آپ کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ پتہ ہے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسن کے 4 صاحبزادے گئے ہوئے تھے اور یہ چاروں حضرت امام حسین کے بھتیجے تھے۔ حضرت امام قاسم ہے، حضرت امام حسین کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا جان آپ مجھ کو کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ حضرت امام حسین نے کہا بیٹے تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، میں تم کو کیسے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دوں؟ آپ نے اجازت نہیں دی۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھائی اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کے اوپر نثار کر دے؟ آج تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کا حق مار لیتے ہیں، اگر کسی کی زمین ہمارے حصے میں آ نہیں رہی ہے، اگر ہمارا گھر چھوٹا پڑ رہا ہے تو اس کی زمین کو ہم ہڑپ لیتے ہیں، بھائی بھائی کے حق کو ادا نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہ کیسا بھائی ہے کہ کربلا کے میدان میں اپنے بیٹے
کو بھیج رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے قاسم جب حسین کے اوپر تلوار یزیدی چلائے تو حسین کے اوپر نہ لگنے پائے، اپنے سینے پر تلوار کو تم کھا لینا۔ حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں اور حضرت امام حسین سے گزارش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں، اے میرے چچا جان کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دی جائے، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی۔ آپ نم آنکھوں سے خیمے کے اندر تشریف لے گئے اور کہنے لگے کیا کروں کہ میرے چچا جو ہے کربلا کے میدان میں جانے کی اجازت دے دے۔ تو اچانک آپ کو ایک بات یاد آئی کہ میرے والد محترم نے ایک تعویذ دی تھی اور کہا تھا اس کو اپنے بازو پر باندھ لو، اور جب تمہارے اوپر مصیبت آن پڑے، ایسی مصیبت جس کا کوئی راستہ کوئی حل تمہارے پاس نہ ہو، اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، سارے معاملات حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت امام قاسم نے کہا اس سے بڑی مصیبت اور کون سی ہو سکتی ہے۔ آپ نے تعویذ کو کھولی اور کھولنے کے بعد جب آپ نے تعویذ کو پڑھنا شروع کیا تو آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے آثار ایسے تھے کہ چہرہ مسکرانے لگا۔ حضرت امام قاسم اس تعویذ کو لے کر کے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہے چچا جان یہ میری تحریر نہیں ہے بلکہ آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کی تحریر ہے، دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ تو اس تعویذ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی، اے میرے بیٹے قاسم سنو، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ کربلا کے میدان میں تم میرے بھائی حسین کے ساتھ جاؤ گے، یزیدی میرے بھائی کو قتل کرنا چاہیں گے، تو اے میرے بچے جب تک تم زندہ رہنا اپنے چچا کو کربلا کے میدان میں جانے نہ دینا۔ حضرت امام قاسم کی یہ تعویذ جب حضرت امام حسین نے پڑھی ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت امام قاسم سے کہا جاؤ بیٹے تم خیمے کے اندر جاؤ، تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام قاسم تیار ہونے گئے، کہا اپنی پھوپھی سے آخری سلام پیش کر دو، اپنے امی سے آخری سلام پیش کر دو۔ حضرت امام حسن کا قبہ آپ کو زیب تن کروایا اور اپنا امامہ شریف حضرت امام قاسم کے سر کے اوپر رکھا۔ حضرت امام قاسم کربلا کے میدان میں پہنچ رہے ہیں اور یزیدی لشکروں سے کہہ رہے ہیں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو، جس کے اوپر موت سوار ہو، آؤ آ کر کے مجھ سے مقابلہ کرو، لیکن کسی کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ حضرت امام قاسم سے کوئی آ کر کے مقابلہ کر سکے۔ حضرت امام قاسم للکار رہے ہیں تو ابن سعد نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا کہ حضرت امام قاسم بلائے جا رہے ہیں لیکن کوئی نہیں جانے کے لیے ان سے لڑنے کو تیار ہے۔ تو ارزق ایک شامی پہلوان تھا جس کو 10,000 درہم و دینار جو ہے سالانہ اس کو ملتا تھا، اس وقت صرف لڑنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے، یزید کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے گئے اور ان کو للکارنا شروع کیا۔ تو ابن زیاد نے کہا اے ارزق کیا دیکھ رہے ہو، ایک 22 سال کا بچہ تم کو للکار رہا ہے اور تم جا نہیں پا رہے ہو۔ تو ارزق نے کہا تم بڑے بیکار آدمی ہو، کیا تم کو معلوم نہیں ہے میں اکیلا ہزاروں لوگوں پر کافی ہوں، تم ایک چھوٹے بچے کے مقابلے کے لیے مجھ کو بھیج رہے ہو۔ تو ابن زیاد نے ایک جملہ دیا تھا اور کہا تھا اے ارزق اس گمان میں مت رہنا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، تم کو یہ نہیں پتا علی شیر خدا کا پوتا ہے، اگر ان کو 3 دن سے بھوکا اور پیاسا نہ رکھا جاتا تو یہ 22,000 کا لشکر جرار اکیلے مار کر کے جو ہے یہ بہادر جو ہے کامیاب ہو جاتا، لیکن تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ اکیلا چھوٹا بچہ ہے۔ تو ارزق نے کہا میں نہیں جاؤں گا، لیکن میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس میدان میں میرے 3 بیٹے ہیں، 3 میں سے ایک اس کا کام تمام کر دے گا، چھوٹے بیٹے کو بھیجا۔ حضرت امام قاسم نے کہا افسوس کہ تیرے باپ کو تیرے اوپر رحم نہیں آئی، ایک حملے میں حضرت امام قاسم نے اس کا کام تمام کر دیا، 3 بیٹوں کو قتل کیا۔ اور اس کے بعد ارزق کو غصہ آیا، تلوار کو لہراتے ہوئے حضرت امام قاسم کے پاس آیا۔ تو حضرت امام قاسم نے کہا تجھ کو تو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ میدان میں جب آیا جاتا ہے تو گھوڑے کی پٹی کو گھوڑے کی جو پٹی ہوتی ہے اس کو اچھے سے باندھ لی جاتی ہے تاکہ گھوڑے پر سوار آدمی صحیح طریقے سے سوار رہ سکے۔ اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے گھوڑے کی پٹی کو صحیح سے باندھنے کے لیے اپنے آپ کو جھکایا۔ حضرت امام قاسم نے کمر کے اوپر ایسی تلوار ماری کہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ حضرت امام قاسم نے کہا یہ ابن زیاد مکار ہے، اسی کی وجہ سے لوگ
میدان کربلا میں آ کر کے آل رسول کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کیوں نہ اسی ظالم کو چل کر کے مار دیا جائے۔ حضرت امام قاسم ادھر بڑھے کہ اس نے چاروں طرف سے حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جب چاروں طرف سے حملہ کیا تو آپ کا گھوڑا زخمی اتنا ہو گیا کہ چلنے کی تاب نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ رک گئے، اور چاروں طرف سے حملہ ہونے کی وجہ سے حضرت امام قاسم وہاں پر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طریقے سے ایک نہیں 72 جانثار ہیں کربلا کے میدان میں، سب کی ایک اپنی بہادری کی تاریخ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بہادر بننے کی توفیق عطا فرمائے، جان مال عزت آبرو سب دین اور اسلام کے لیے قربان کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ میرے عزیز، کربلا کا میدان صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کو قصہ کہانی بنا کر کے رونے دھونے کی محفل بنائی جائے، بلکہ وہاں سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کے میدان سے آخر ہمیں اور آپ کو سبق کیا ملتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ کلمات حسنات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی خطا غلطیاں ہوئی ہوں اپنے حبیب کے توسل سے تمام اغلاط کو معاف فرمائے، اور حضرت امام حسین کے صدقے میں اللہ ہماری اور آپ کی نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ